अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहां शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। DGISI जनरल फैज हमीद काबुल में मौजूद। पाकिस्तानी सफीर के साथ चाय पीते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों से खुशगवार माहौल में मुलाकात। तालिबान क़यादत से मुलाकात मुतवक्किल। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी इनखला के बाद ये किसी भी पाकिस्तानी आला ओहदेदार का पहला दौरा है। अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए कतर समेत पड़ोसी मुल्कों ने भी ताउन का यकीन दिलाया। काबुल में जिंदगी रवा दवा, बैंक खुल गए, बाजारों में गहमा गहमी। ARY न्यूज की टीम भी काबुल में मौजूद। जंग ज़दा शहरियों से बातचीत। अफगान शहरियों का कहना है इमदाद के बगैर अपने इलाकों में वापस जाना मुमकिन नहीं। तालिबान इमदाद फराहम करें। नून लीग में सिर्फ शहबाज शरीफ से बात हो सकती है, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन के लिए अराकीन के नामों पर मुशावरत। अपोजिशन मिलकर इलेक्शन इस्लाहात पर स्टैंड लेगी। हुकूमत के खिलाफ इत्तफाक राय के साथ चलने और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान और दीगर से मुशावरत का इंदिया भी दिया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा हफ्ते मुलाकात पर आमादगी का भी इजहार किया। कराची में आज से तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नाजिमाबाद साइट एरिया में जल थलेग। मलिर, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, डिफेंस में भी मूसलाधार बारिश हुई। सुपर हाईवे पर भी शदीद बरसात। सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात। गाड़ियां मोटरसाइकिलें खराब, ट्रैफिक जैम। कई इलाकों में पानी जमा। बारिश के बाद शहर में बिजली की आंख मचोली। 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। करंट लगने से मजीद एक शख्स जाँ बहक, तादाद 5 हो गई। आप माने या ना माने, ये भी कराची है। कराची में बारिश, शहर जल थल, मुजाफात में बहार आ गई। बारिश के बाद मरीज के बागात और खेत खलियान खिल उठे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा। जदीद रिहायशी इलाके बारिश से मजीद हसीन हो गए। खुशगवार मौसम ने मूड अच्छा कर दिया। लोग फोटोग्राफी करने लगे। ये मंजर देखकर कहना पड़ेगा, बारिश सिर्फ परेशानियां नहीं लाती, शहर की खूबसूरती भी बढ़ा देती है। पागल नहीं है ये, लेकिन ये हॉस्पिटल का केस है। धड़कनी पागल में ना मैंने इधर कहा है ना मैं कोर्ट में कहूँगा, क्योंकि फिर वो कह देंगे आप बचाने के चक्कर, उसको बचाने के चक्कर में पागल बना रहे। वो पागल नहीं था, एडिक्ट, एल्कोहलिज्म और नून मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर शराब का आदी था, पागल नहीं। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाहिर के वालिद ने फोन करके बुलाया। टीम पहुंची तो पता चला अंदर कत्ल हो चुका है। जाहिर के वालिद को बताया तो जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। रद्दअमल ऐसा था जैसा कुछ हुआ ही ना हो। इस्लामाबाद पुलिस पर शवाहिद छुपाने का भी इल्जाम। कहा पुलिस का केस में किरदार ठीक नहीं, हम पर शवाहिद मिटाने का इल्जाम बिल्कुल गलत है। पुलिस के पास शवाहिद मौजूद हैं, कोई गड़बड़ होती तो फॉरेंसिक में सामने आ जाती। मासूम बुजदार बिठाया था हमारे सिर के ऊपर, उसने जो 56 अरब रुपए का डाका डाला है, जो ऑडिटर जनरल कह रहा है। 10 सालों की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 100 अरब से कम किसी साल के ऑडिट पैराज न हुए। आप तो दवाइयाँ खा गए, उस पर शर्म नहीं आई। आपने हमारा कोरोना फंड खा लिया। कोरोना वायरस के हवाले से जितना फंड रिलीज होता है, तमाम का तमाम NCOC के जनाब सुपरविजन में होता है। उस्मान बुजदार ने 56 अरब का डाका डाला। मासूम बुजदार कोरोना फंड खा गए। 45 लाख का जाती हेलीपैड बनवाया। अजमा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। फैयाजुल हसन चौहान का जवाब। कहा अजमा बुखारी नौकरी पक्की करने के चक्कर में है। ऑडिट रिपोर्ट हर साल आती है। कोरोना के फंड का चेक एंड बैलेंस NCOC के पास है।
ہیلی پیڈ پر واویلا کرنے والوں کو کیا جاتی عمرہ میں خرچ کیے گئے پیسے نہیں دکھائی دیتے؟ تنقید کی پرواہ نہیں، مخالفین کی دشنام ترازیوں پر وقت ضائع نہیں کرتا، توجہ کام اور عوام کی خدمت پر ہے۔ عثمان گلزار کہتے ہیں الزامات کی سیاست کبھی کی ہے نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ اپوزیشن وہی کاٹ رہی ہے جس کا بیج انہوں نے ماضی میں بویا، صوبے کے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شوگر اسکینڈل، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع۔ کیس میں تاخیر پر بینکنگ کورٹ برہم، آئندہ سماعت پر ایف آئی اے تفتیشی ٹیم کے سربراہ کو رپورٹ سمیت طلب کر دیا۔ ریمارکس دیے اگر 2 ماہ میں 4 لائنیں لکھ کر لائیں گے تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی؟ زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف بولے رمضان شوگر ملک کا حصے دار ہوں اور نہ ہی ڈائریکٹر، میرے خلاف کرپشن منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ ہر منصوبے کو کھنگالا گیا، شہباز شریف کے خلاف دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف نے پنجاب کو سنوارا، عمران اور بزدار نے پنجاب کو بنجر اور بے روزگار کر دیا۔ شہباز گل کا جواب، کہا دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے داروں نے اربوں کی منی لانڈرنگ کی، مالی چپراسی اور کلرکس کے اکاؤنٹ میں اربوں نکلے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کا معاملہ، پی ٹی آئی اور قاف لیگ میں میئر کا انتخاب براہ راست کرانے پر اتفاق، ضلع ناظم کا سیٹ اپ لانے پر بھی مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے قاف لیگ کی تجاویز پر پی ٹی آئی کمیٹی کا اتفاق، حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس میں شاہ محمود، اسد عمر، غلام سرور کی شرکت۔ قاف لیگ سے طارق بشیر چیمہ، مونس صلاحی شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ مل کر پنجاب اسمبلی میں نیا قانون پاس کروائیں گے۔ ایم سی او سی نے ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے کے لیے اتوار کا دن خصوصی طور پر مختص کر دیا۔ شہریوں کو دوسری ڈوز لگوانے کے لیے میسج کا انتظار کیے بغیر ویکسین سینٹر پہنچنے کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کے مزید 79 مریض انتقال کر گئے، 3980 کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.2% رہی۔ کورونا کے پھیلاؤ پر خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں اسکول 11 ستمبر تک بند کرنے کا فیصلہ۔ پشاور، سوابی، سوات، ملکن، ہری پور، ایبٹ آباد، ڈی آئی خان اور مانسہرہ شامل۔ The winner of this match and gold medalist representing Pakistan, Muhammad Inam. پاکستانی ریسلر انعام بٹ کی شاندار کامیابی، بیچ ورلڈ سیریز ریسلنگ کے فائنل میں کامیاب، گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ریسلر نے یوکرینی حریف کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ ایز اے چیئرمین آؤں گا، میں اس سے کم، میں اس سے زیادہ آتی، ایز اے چیئرمین نہیں آؤں گا۔ آئی ایم آل دیئر فار مائی فیملی۔ پی سی بی کو پی سی بی کی طرح نہیں چلانا بھائی، ایز اے کارپوریشن چلانا ہے۔ پی سی بی میں نوکری کی تو صرف چیئرمین بنوں گا، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے فیوچر پلان بتا دیا۔ پروگرام باؤنسر میں گفتگو کرتے ہوئے بولے بورڈ میں اوسط درجے کے لوگ ہیں، ڈومیسٹک میں ہر کھلاڑی کو فی سیزن 2 کروڑ روپے دینے کا خواہش مند ہوں۔ طالبان کا پنجشیر میں کنٹرول کا دعویٰ، احمد مسعود کا لڑائی جاری رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں آزادی کی لڑائی کبھی نہیں چھوڑیں گے، حقوق کے لیے جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حامد کرزئی کا طالبان اور مزاحمتی اتحاد کے درمیان مذاکرات پر زور، پنجشیر کا کنٹرول سنبھالنے کا جشن، ہوائی فائرنگ میں 17 افراد ہلاک۔ امارت اسلامی کے چیف کمانڈر ملا محمد یعقوب کا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو سزا دینے کا اعلان، 50 سے زیادہ طالبان گرفتار۔ Pakistan is an indispensable partner in all of that. So whether it's dealing with the terrorism threat, the humanitarian lifeline and regional stability, we're working very closely with our Pakistani partners.
برطانوی وزیر خارجہ کا طورخم بارڈر کا دورہ، افغانستان سے محفوظ انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہتے ہیں ہماری توجہ افغانستان میں رہ جانے والے شہریوں کے انخلا پر ہے، جس کے لیے طورخم بارڈر کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ طالبان کو غیر ملکی افراد کو ملک سے باہر جانے کی یقین دہانی پر عمل کرنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی ظلم و جبر پر بات چیت، لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے علی گیلانی کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج کشمیر فوج اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت قرارداد منظور، نماز جنازہ اور تجہیز و تقسیم میں رکاوٹیں ڈالنے کی شدید مذمت، اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور ہندوستانی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں بھارت کشمیریوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے، عالمی برادری آنکھیں کھولے۔ صحت انصاف کارڈ کے نظام کی مزید بہتری کے لیے وزیر اعظم کا اہم فیصلہ، سٹیزنز پورٹل پر صحت انصاف کارڈ کے نام سے خصوصی کیٹیگری مختص۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ہسپتالوں میں علاج کی سہولتوں، اخراجات کی عدم معلومات، تاخیر اور غلط علاج پر شکایات کی جا سکیں گی۔ صحت کارڈ کے پینل میں شامل ہسپتالوں کے مسائل پر بھی شکایات درج کروائی جا سکیں گی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گروپ گرفتار، 11 کلو آئس برآمد۔ منشیات پوش علاقوں میں فروخت کی جاتی تھی، گرفتار ملزمان منشیات فروشوں کے عالمی نیٹ ورک سے منسلک ہیں۔ لاہور مینار پاکستان واقعے کے 8 افراد کی شناخت ہو گئی۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں تحقیقات جاری ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ لاہور میں خاتون کو ہراسانی سے بچانے کے لیے باٹ کا اہتمام۔ لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے والا ایک اور شخص پولیس کے شکنجے میں آ گیا۔ گلشن راوی پولیس نے رکشے میں سوار خاتون کو ہراساں کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ حافظ آباد سیشن کورٹ کے باہر پیشی پر آئے افراد پر فائرنگ، 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جان بحق۔ پولیس نے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں ججز گیٹ کے باہر سے 2 مسلح افراد گرفتار، قبضے سے کلاشنکوف، پستول اور رائفل برآمد۔ 2 دن کے لیے اگر آ جاتا فوجی تو عید اچھی گزر جاتی۔ اسے تو نہیں آئے نا کہ سب کا عید اچھا گزر جائے۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر، شہداء غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے مختصر دورانیے کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی۔ فلپائن نے پاکستان سمیت 10 ممالک پر کورونا کے باعث لگی شفری پابندیاں اٹھا لی، 14 روزہ قرنطینہ کرنا ہوگا۔ لندن میں کورونا ویکسین اور پابندیوں کے خلاف احتجاج، ویکسین لازمی لگوانے کے حکومتی فیصلے کو ماننے سے انکار، مظاہرین نے محکمہ صحت کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ جرمنی میں چھائی رنگ و روشنیوں کی برسات، برلن میں لائٹ فیسٹیول کے دلکش نظارے، شہر کی تاریخی عمارت پر لائٹ پروجیکشن کے ذریعے خوبصورت مناظر شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔
línea del fondo 5, el segundo le pegó. फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्वीडन ने स्पेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। दूसरे हाफ के आगाज के 12 मिनट बाद स्वीडन ने एक गोल कर दिया, जो फैसलाकुन साबित हुआ। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी से मुलाकात के जज्बाती लम्हात। दरवाजा खुलते ही वसीम अकरम और बेटी वालेहाना अंदाज में मिले। वसीम अकरम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 10 माह बाद आखिरकार अपनी बेटी को देख पाया। बेटी का ख्याल रखने पर अहलिया सुनेरा अकरम का भी शुक्रिया अदा किया। Me catch her, and I will help you. Teamwork. Direct, you know we get that. Team. It feels weird in my mouth. और इंतहाई मतलूब चोर को पकड़ने का मिशन इंटरपोल एजेंट बैनुल अक़वामी जराइम की दुनिया में छूट पड़ा। एक्शन स्टार दी रॉक का नया शाहकार रेड नोटिस की नई झलकियां जारी। मल्टी स्टार एक्शन फिल्म 12 नवंबर को डिजिटल मीडिया पर तहलका मचाएगी।